الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا ایمان کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پورے داخل ہو. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں ادھر، یہ نہیں چلے گا. رب نے فرمایا ہے اگر ایمان اپنے دلوں میں لے کے آئے ہو تو کما حق ہو لے کے آؤ. پورے کا پورا ایمان تمہارے وجود میں ہونا چاہیے. میرے معزز اور محترم سامعین کرام، امام علی مقام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آسمان نے بھی دیکھا، اس زمین نے بھی دیکھا، پھر ایسی شہادت کا نذرانہ پیش کیا اس ابن رسول میں جس کی مثال نہ پہلے تھی نہ بعد میں کبھی ہوئی. نہ پہلے تھی نہ کبھی بعد میں ہوئی. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور آزماؤں گا تمہیں. آگے سنیے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی اموال میں گھاٹا ڈال کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانیں لے کر. اور آخری جو لفظ ہے وَالثَّمَرَاتِ، اس سے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد بیٹے ہیں، بچے ہیں. کبھی اولاد چھین کر میں تمہیں آزماؤں گا. بڑی بڑی آپ نے تاریخوں میں جنگوں کے احوال پڑھے ہیں، بڑے بڑے سورما گزرے ہیں. حالت جنگ میں کسی کو خوف کا امتحان ہوتا ہے جی، کسی کو جان کا امتحان ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ سارے امتحان ایک ہی جگہ پر ہو. اگر یہ سارے امتحان کسی ایک شخصیت سے لیے گئے ہیں تو وہ حسین کی ذات ہے، وہ امام علی مقام کی ذات ہے، وہ امام علی مقام کی ذات ہے، اور وہ انہی کا خاصہ ہے، وہ انہی کا خاصہ ہے. میرے معزز سامعین کرام، کیا اس سے بڑی بھی کوئی شہادت ہوگی کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ آپ کے دامن میں ننھے علی اصغر موجود ہیں. فقط 6 ماہ کی عمر ہے آپ کی، 6 ماہ کی عمر ہے آپ کی، اور آپ کے گلے پر تیر لگایا گیا، آر پار ہوتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے. امام علی مقام اس ننھے شہزادے کو اٹھاتے ہیں اور رب کی حضور عرض کرتے ہیں مولا جو تیری رضا وہ میری رضا ہے، جو تیری رضا وہ میری رضا. زبان پر کوئی شکوہ نہیں، زبان پر کوئی شکایت نہیں. ہاں یہ بھی میں عرض کر دوں، حسین مجبور بھی نہیں تھے، حسین مجبور نہیں تھے. آج کچھ لوگ منقبت کے اندر ایسے اشعار پڑھ دیتے ہیں، ان کو ذرا سمجھنا چاہیے امام علی مقام جنت کے سردار ہیں، جنت کی سرداری ان کے پاس ہے، وہ مجبور کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اور صرف استقامت اور عزیمت کا بلند درجہ لوگوں کو دکھانا تھا. اختیار تھا، چاہتے اللہ کے حضور عرض کرتے باری تعالیٰ پل بھر میں ان یزیدوں کو تہس نہس فرما دیتا، لیکن نہیں، جو رب کی رضا وہ میری رضا، جو رب کی رضا وہ میری رضا. یہ تو آقا حسین ہے نا. میں ایک غلام کی بات آپ کو سناتا ہوں. میاں میر لاہوری رحمہ اللہ، اللہ اکبر، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں. آپ کو کالی کھانسی کا مرض لاحق ہو گیا، کالی کھانسی، رات بھر کھانستے تھے اور اس کی وجہ سے آرام بھی نہیں ہوتا. دن کے وقت کچھ افاقہ ہو جاتا، لیکن دن کے وقت سائرین آتے، سوال کرتے، کچھ ایسے لوگ آتے دعائیں کرواتے، آپ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول بھی فرماتا. آپ کی بوڑھی ماں نے آپ سے کہا بیٹا لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہو، اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ غلام ہیں اور امام علی مقام امام ہے، مقام رضا پر وہ فائز ہیں، اور اس مقام رضا کا کچھ حصہ ان کو بھی ملا تھا جن کا نام میاں میر لاہوری ہے. تو کہا بیٹا اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ خاموش ہیں، اپنے لیے دعا نہیں، جو رب کی رضا وہ میری رضا. ماں نے جب دیکھا نا ماں ہی ہے، ماں ہی ہوتی ہے، بڑا بچوں کی تکلیف ماں باپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آخر ماں نے کیا کیا؟ برقع اوڑا، دن کے وقت جہاں سائلین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر بیٹھ گئے. اب ایک سے پوچھتے ہیں بتاؤ آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیا سوال ہے. جب ماں کی باری آئی، برقع لیا ہوا تھا، کہا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیا سوال ہے؟ کہا کہ میں دعا کروانے آئی ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہا دعا کیجیے اللہ میرے بچے کو شفا عطا کر دے، اللہ میرے بیٹے کو صحت عطا کر دے. آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے اللہ اس کے بیٹے کو صحت عطا فرما دے، اس کے بیٹے کو شفا عطا فرما دے.
دن گزر گیا، رات آئی تو کالی کھانسی بھی گئی. بالکل ٹھیک ہے آپ. فوراً ماں کے قدموں میں حاضر ہو گئے. کہا کہ ماں اگر تو نہ آتی اور تو نہ فرماتی تو میں نے اپنے لیے دعا نہیں کرنی تھی، میں رب کی رضا پر راضی ہوں. یہ غلام ہے جن کا یہ عالم ہے، تو آقا حسین کا عالم کیا ہو؟ حسین مجبور نہیں تھے، بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے ہر شخص کو ایک پیغام دے رہے تھے کہ جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ استقامت کا درجہ ہوتا ہے. اختیار ہوتے ہوئے بھی اختیار کو استعمال نہ کرنا اور رب کی رضا پر راضی رہنا، یہ بلند درجہ ہے. اور اسی درجے کو امام علی مقام نے اپنایا ہے، اسی درجے کو اپنایا ہے. اور ایک ابدی پیغام دے دیا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد. یہاں پر میں دوسرے جملے میں ترمیم کرنا چاہوں گا، ترمیم کرتا ہوں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں یوں کہتا ہوں کہ اسلام زندہ ہو گیا ہے کربلا کے بعد. اسلام تو اس وقت زندہ ہو گیا تھا جب امام علی مقام نے اپنا ہاتھ نہ دیا، سر دے دیا، سر دے دیا. میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ اکبر کبیرہ. آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، امام علی مقام آپ کی شہادت، آپ کے بچوں کی شہادت، جوان سال بھائیوں کی شہادت، اتنی عظیم شہادت، اللہ اکبر، یہ اتنی عظیم شہادت جو آپ نے اور آپ کے خاندان کے بڑوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے دی ہے، کیا وہ رائے گا گئی ہے؟ نہیں. آج آپ الحمدللہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. آج الحمدللہ منبر پر بیٹھ کے مجھ جیسا گنہگار بھی ان کی عظمت کے ترانے گا رہا ہے. تو یہ صدقہ ہے امام علی مقام کی شہادت کا، یہ صدقہ ہے ان کی شہادت کا. اللہ اکبر. ہم ساری زندگی بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہے تو یہ کم ہے. ایمان کو بچا لیا ہے امام علی مقام. آج اگر ایمان زندہ ہے تو یہ قربانی ہے امام علی مقام ہے، ان کی شہادت کی، ان کے خاندان کی شہادت کی. اے میرے معزز اور محترم سامعین کرام، ابدی پیغام جو امام علی مقام نے دیا وہ یہی دیا کہ دیکھو دین اور اسلام یہ ہے اصل، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، اس کو نہیں چھوڑنا. میرا یہی پیغام ہے. بلکہ اللہ اکبر، مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی نا، اللہ اکبر، تو اس وقت آپ کا سر سجدے میں تھا، سر سجدے میں تھا. اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو جاتے جاتے بھی میں نے اپنی نماز قضا نہیں کی، میں نے اپنی نماز قضا نہیں کی، میں نے کربلا کی مٹی سے تیمم کر لیا ہے. اور جو نماز کا سب سے اہم رکن ہوتا ہے میں وہ ادا کر کے جا رہا ہوں. اے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں، تم بھی کبھی نماز کو نہ چھوڑنا، تمہاری نماز کبھی قضا نہ ہو. اللہ اکبر. تو وہ مہم کیسا مہم ہے جو نماز تو پڑھتا نہیں لیکن امام علی مقام کے نام کی نیازیں دیتا ہے اور نعرے لگاتا ہے. بھئی یہ بھی کوئی محبت ہے؟ نہیں. محبت کیا ہے کہ محبوب کی شخصیت کا رنگ آپ کی شخصیت میں نظر آئے. محبوب کی شخصیت کا رنگ، محبوب کی فکر کا رنگ، محبوب کے نظریے کا رنگ آپ کے اندر نظر آنا چاہیے، نظر آنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر تو وہ غلامی بھی زندہ باد ہے، وہ غلامی بھی زندہ باد ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کا جو دن ہے نا، جانتے ہیں نا کہ عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم. بس حضور کی یہ بات سنا کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا کہ محبوب کا جلوہ نظر آنا چاہیے، محبوب کا رنگ نظر آنا چاہیے. جس نے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دیا اور صرف نعرے لگائے، نہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ غلام نہیں ہے. 10 محرم ہے، یوم عاشورہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو مدینہ کے رہنے والے یہودی ہیں انہوں نے آج کے دن روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے.
आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, भाई ये तुमने रोजा क्यों रखा हुआ है? उन्होंने आगे से कहा कि इसलिए कि ये वो दिन था जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फिरौन से निजात दी थी। फिरौन से निजात दी थी। वो वाक़या सुना है ना, असाब आ रहा था, आपने दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारी कौम को लेकर दरिया के दूसरे पार चले गए, और जब फिरौन अपनी आल के साथ आया तो उसी दरिया में गर्क हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए रोजा रखा, शुक्र बजा लाते हुए रोजा रखा। ये भी एक सबक है कि शुक्र अदा करने का ये भी तरीका है कि बंदा रोजा रखे, अल्लाह के हुजूर नवाफिल पढ़ ले। ये शुक्र अदा करने का एक तरीका है। ये शुक्र अदा करने का तरीका नहीं कि वो लोगों को इकट्ठा किया और ऐसी ऐसी जगहों पर लेके गया कि मुझे ये खुशी मिली है, चलो जरा हम अयाशी करते हैं। अल्लाह ने नेमत अदा की तो नाफरमानी ना करो भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्र कैसे अदा करो? जो तरीका अल्लाह ने बताया है, अल्लाह के प्यारों ने जो तरीका हमें बताया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन रोजा रखा। क्यों? कहा कि जी निजात मिली है, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा तो हमारे भाई हैं और तुमसे ज्यादा तो हम हक रखते हैं उन पर, तुमसे ज्यादा तो हम उन पर हक रखते हैं।